بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتي أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ ولا تؤمنوا، اور یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، الا مگر لمن اس کے لیے تبع دینکم، قل ان الہدی، ہاں پوری بات دیکھیے، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ اس چیز پر ایمان لے آؤ جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے، وجہ النہار، دن کے آغاز میں، وکفروا آخرہ، اور آخر پہ اس کا انکار کر دینا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں اور اسلام کو چھوڑ دیں، ولا تؤمنوا الا، اور ہرگز ایمان نہ لانا کسی پر، یہ یہودی کہتے ہیں، ولا تؤمنوا، اور ہرگز کسی کی بات نہ ماننا، الا مگر لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کی پیروی کرے، بس اس کی بات مانو، اپنے دین کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننا، اندر سے یہ ہے، تو حق کی تلاش میں نہیں نکلتے، بلکہ یہودیت اور یہ جو چیزیں ہیں انہیں دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو یہودیت پہ لانے کے لیے نکلتے ہیں۔ قل ان الہدی، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے ہدی اللہ، جو اللہ دیتا ہے، قل ان الہدی، کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ نے دنیا کو عیسائیت اور یہودیت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے، تو اس پر قائم رہنا چاہیے، اس کو دین ماننا چاہیے۔ ہوتا، اچھا یہ ہے کیوں سب کچھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ این ہوتا احدن، کہ کسی کو دے دیا جائے، کسی کو دے دیا گیا۔ اس آیت کو ذرا ترجمہ اس کا پہلے دیکھیے، یہ مشکل ہے ترجمہ۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، آپ کے یہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دیتا ہے۔ این ہوتا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کیوں احدن، کسی ایسے ایک شخص کو مل گیا، یہ سب ضد اس لیے ہے کہ کیوں ایک شخص کو اللہ نے وحی دے دی، مثل ما اوتیتم، جو کچھ کہ تمہیں ملا تھا، یعنی یہودی آپس میں یہ کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ ساری ضد تم سے اس لیے ہے کہ اس واسطے کہ یوتا احدن، کہ کسی آدمی کو ایسی چیزیں مل گئی ہیں، مثل ما اوتیتم، جیسے کہ تمہیں کسی زمانے میں خدا نے دی تھی، تمہیں نبوت ملی تھی، تم بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اب بنی اسماعیل کا ایک آدمی اٹھ کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں بھی نبوت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری ضد اس لیے ہے کہ کہتے ہیں کہ مثل ما اوتیتم، جو کچھ تمہیں ملا تھا آج کسی اور شخص کو مل گیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ چکر کرو، صبح کو ایمان والے بن جاؤ، شام کو کافر، اور یا اس لیے کہ یحاجوکم عند ربکم، یہ تمہارے پروردگار کے پاس حجت قائم کر لیں گے، دلیل قائم کر لیں گے، اور کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہمیں مان لیا تھا، دل سے اگر مان جاؤ گے تو یہ دلیل مل جائے گی انہیں کل کو قیامت میں کہنے کو، اس لیے دل سے تو انہیں مانو ہی نہیں، ہاں اوپر اوپر سے مان لیا کرو۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں، دو دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس آیت کو دیکھیے کہ اللہ نے کہا ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یوتا احدن، کہ کیوں کسی آدمی کو ایسے دے دیا گیا، مثل ما اوتیتم، اے یہودیوں جو کچھ تمہیں دیا گیا تھا، آخر آج بنی اسماعیل کے ایک آدمی کو کیوں ایسے دے دیا گیا ہے، اس لیے تم صبح ایمان لے آؤ، شام کو کفر کرو، ان کا کوئی حق بنتا ہے نبوت پہ؟ یہ یہودی یوں کہتے ہیں۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ مسلمان حجت قائم کریں گے یہودیوں کے مقابلے میں خدا کے پاس، دلیل لے آئیں گے اور کہیں گے
کہ اللہ انہیں بھی پتا تھا، انہیں ان کی کتاب کی خبر تھی. تو دیکھو دل سے نہیں ماننا، وگرنہ خدا کے یہاں دلیل قائم ہو جائے گی. یہ ایسی بےہودہ بات ہے جیسے اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں. یہودی ایسی چیزیں کرتے تھے، خدا کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے بہت سی مشرک اقوام کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کی خبر ہوتی ہے، جزیات کی خبر نہیں ہوتی. اسی لیے مفسر ہیں ایک واحدی، وہ کہتے ہیں کہ مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے یہ، اور جو کچھ انہوں نے مشکلات بیان کی ہیں وہ ہم نے نہیں بیان کی، ہم نے سیدھا سادہ ترجمہ آپ کے سامنے اسی لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو. روح المعانی میں لکھا ہے انہوں نے کہ قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون کس کو کہہ رہا ہے. تو اصل میں یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ یوتا احد مثل ما اوتیتم، کیوں آخر کسی آدمی کو اتنا کچھ مل جائے جو تمہیں ملا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں او یحاجوکم عند ربکم، تمہارے پروردگار کے ہاں جا کر کیا کریں گے؟ دلیل کو قائم کر لیں گے. اس لیے بالکل انہیں نہ ماننا. اور ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہیے کہ فضل جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. ہاتھ آ گیا نا، تو دونوں ترجمے ہو گئے کہ اللہ کے قبضے میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل کسی پر فرمائے، نبوت اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دے دی، یہ اللہ کی مہربانی ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے وہ چاہے دے. واللہ واسع، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، علیم، علم والا ہے، اسے سب چیزیں پتہ. یہ چونکہ مشکل آیات میں سے کہتے ہیں نا، اس لیے آپ اس میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ دیکھیے. حضرت نے اس بات کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے. حضرت اس پہ فرماتے ہیں کہ بعض یہود نے آپس میں مشاورت کی، مشورت کی. مشورت کا لفظ اب بھی استعمال ہوتا ہے. مشورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بس اتنا بتاؤ. دلی میں تو نہیں ہوتا. بعض یہود نے آپس میں مشورت کی کہ تم صبح کو جا کر ظاہر میں مسلمان ہو جاؤ اور شام کو پھر جاؤ، تو شاید مسلمان بھی پھر جائیں. جو نئے نئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا دین چھوڑ دیں گے. جانیں کہ یہ لوگ منصف تھے، یعنی مسلمان لوگ یہ سمجھیں، جانیں مسلمان یہ جانیں نئے نئے کہ یہ منصف تھے، انصاف والے تھے یہودی، کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں آئے تھے، پھر کچھ ایسی غلطی پائی کہ پھر گئے. اور آپس میں کہا، یہودیوں نے آپس میں کہا کہ دل سے ہرگز یقین نہ کریو مگر اپنے دین والوں کی بات. یعنی دل سے جو یقین ہے نا وہ اپنے ہی دین کا کرنا ہے اور کسی کا نہیں، تاکہ کسی کے دل میں سچ اسلام نہ آ جاوے. کہیں ایسے نہ ہو کہ دل سے کہیں اعتماد کر بیٹھو تو اپنا آدمی بھی کھو دو، مسلمان ہی ہو جائے. سو اللہ تعالی نے ان کا فریب کھول دیا. فرمایا تو کہ ہدایت وہی جو اللہ دے، تمہارے فریب سے کوئی گمراہ نہ ہوگا، مگر تم یہ حسد کرتے ہو کہ آگے نبوت اور بزرگی بنی اسرائیل میں تھی. وہی بات جو ہم نے بتائی نا. اور اب اور فرقے میں کیوں ہوئی؟ اب بنی اسماعیل کو کیوں مل گئی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یہودیوں کے جد امجد جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کو اسرائیل کہتے تھے، اور پھر آگے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. اب اور فرقے میں کیوں ہوئی؟ یا دین کی مددگاری میں ہمارے مقابل اور کوئی کیوں ہوا؟ دین کی جو مدد تھی اس میں اور کوئی کیوں ہوا؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا مسلمان حجت قائم کریں گے خدا کے ہاں تمہارے متعلق جا کر. حضرت کے کہنے کے مطابق یہ ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کہہ سکیں گے کہ اللہ تیرے دین کی خدمت ہم نے ان سے بڑھ کر کی ہے. تو یہ نہ کہہ سکیں کہیں اگر تم بھی ان کو مسلمان ہو جائے گے تو تم تو ان کے سپورٹر ہو گئے. تو یہ نہ کرنا کہ دل سے مان لو. اور یحاجوکم عند ربکم، کیا تمہارے پروردگار کے یہاں جا کر دعویٰ کر لیں کہ اللہ ہم زیادہ خدمت والے ہیں. سو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہا دیا، کسی کا حق نہیں. تو اللہ کا فضل ہے.
اللہ جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے، کام لے لے. تو پھر حضرت کے ترجمے اور تشریح کے مطابق یہ ہوا کہ کل ان الہدا ھدی اللہ، کہیے کہ ہدایت وہ جو اللہ دے، اور تم سے یہ جو ضد ہے نا یہ اس بات پر ہے کہ ان یوتا احدن، کہتے ہیں آپس میں کہ کیوں آخر دے دیا گیا ایک شخص، یعنی احد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس ایک شخص کو کیوں دے دیا مثلا اس چیز کے برابر ما اوتی تم، جو کچھ کہ تمہیں دیا گیا تھا، نبوت اور کتاب اور یہ سب چیزیں تمہارے گھر کی چیزیں تھیں. اب یہ ایک شخص اور اٹھا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے آخر سے کیوں دیا. او یحاجوکم، یہ کل کو مسلمان دعویٰ کریں گے خدا کے ہاں جا کے، حجت دلیل قائم کریں گے کہ ہم نے اللہ تیرے دین کی بڑی خدمت کی ہے، تو دیکھو پچھلے کئی ہزار برس سے تو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اب یہ تمہارے مقابلے میں ایک اور گروہ پیدا ہو گیا عند ربکم، تمہارے پروردگار کے پاس جا کے. تو ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو جائے، ایک تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، دوسرے یہ کل قیامت میں خدا کے ہاں بھی ایسی بات کریں. قل ان الفضل بید اللہ، اللہ نے کہا ہے فضل تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، یعنی دین کی خدمت جس سے چاہیں ہم دیں، نبوت جسے ہم چاہیں دے دیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے. یختص، مخصوص کر دیتا ہے، برحمت ہی اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے ساتھ چاہتا ہے اللہ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیتا ہے. یہ جتنی بھی فضیلتیں غیر اختیاری ہیں نا، اس میں ریس نہیں کرنی چاہیے، سمجھے؟ عافیت اسی میں ہے کہ انسان جتنی بھی فضیلتیں غیر اختیاری، جتنی بھی اچھی چیزیں اپنے اختیار سے باہر ہیں، ان کو بھول جائے، ختم کرے اس بات کو، طبیعت میں ہی نہ لائے کہ کوئی چیز ہے بھی یا نہیں. مثلا ایک خاتون ہے، اب وہ دوسری کو دیکھ دیکھ کر یہ جلتی رہے کہ یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے، تو بھی تمہارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے. ایک آدمی سوچتا رہے کہ میرے ہمسائے کے پاس پیسے زیادہ کیوں آ گئے، یہ اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ایک مولوی صاحب یہ سوچتے رہے کہ فلاں دوسرے مولوی صاحب کو خدا نے علم اتنا کیوں دے دیا، اس کا حلقہ کیوں وسیع ہو گیا، زیادہ لوگ اس کے پاس کیوں چلے گئے. ارے یہ سب چیزیں کوئی اپنے اختیار کی باتیں تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. حتیٰ کہ محبت اپنے اختیار کی چیز نہیں، آدمی اس میں کسی پہ تان نہیں کر سکتا. اولاد ہے، آدمی کہتا ہے بھائی سے زیادہ محبت ہے والدین کو، مجھ سے کم ہے، اللہ نے دل میں ایسے ہی ڈالا ہوگا. یہ تو کر سکتا ہے کہ جو ظاہری حقوق ہیں اگر ان میں گڑبڑ ہو تو وہ شکایت کر سکتا ہے کہ آپ ہمارے حقوق بھی پورے کیجئے، لیکن یہ کہ دل کی محبت فلاں سے کیوں زیادہ ہے، مت پڑے اس قضیے میں اور اس چکر میں. ان الفضل بید اللہ، جن چیزوں پہ اپنا اختیار نہیں، جو اللہ کا فضل ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ سے مانگے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور ارشاد فرمایا، دعا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے تھے کہ اللہ جہاں تک دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے نا، قسم تو بینہن، میں نے اپنی ساری بیویوں میں برابر برابر تقسیم کر دی ہیں، اور جہاں تک دل کا تعلق ہے، دل کی محبت کا، یہ مجھے عائشہ سے زیادہ ہے، تو فلا تلومننی فی، قیامت میں اللہ اس پہ نہ پوچھ لیجئے، قیامت میں اس پہ مت حساب لیجئے، قیامت میں اس پہ مجھ پہ کوئی بات نہ آ جائے. باقی جہاں تک ظاہر چیزوں کا تعلق ہے سب کے لیے برابر. اپنا کبھی یہ حال ہوتا ہے آدمی کا کہ کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، یہ اختیار کی چیز تھوڑا ہی ہے. تو اس لیے یہ جو اللہ کا فضل ہے، بس جس کے ساتھ جو ہے سمجھے یہی چیز ٹھیک ہے. فرض کر لو کسی کی 2 بیویاں ہو جائیں، ہوتا نہیں ایسے، ڈرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. فرض کرو کبھی یہ سختی زندگی میں امتحان پیش ہی آ جائے، تو یہ خواتین کو سمجھانا چاہیے کہ کسی کے ساتھ دل کا تعلق محبت اگر زیادہ ہے تو اس پہ پریشان نہ ہو، پیسے ایسے کو دیکھتی رہیں کہ وہ برابر کا تقسیم ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. ظاہر کی چیزیں، باقی دل کی محبت اولاد میں کبھی زیادہ ہو جاتی، کوئی بیٹی زیادہ پیاری لگنے لگ جاتی ہے، اس کے مقابلے میں بیٹے نہیں اچھے لگتے، ٹھیک ہے.
لیکن حقوق کی تقسیم وہ برابر کی رہے. ان الفضل بید اللہ، اللہ نے فرمایا ہے فضل وہ اللہ کے قبضے میں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، فرمایا حفصہ اپنے آپ کو عائشہ پہ قیاس نہ کرنے لگ جانا، تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ محبت ہے، تو اپنی حیثیت میں بس جو مقام ہے اس کے مطابق کرنا، کہیں یہ رشک نہ آنے لگے کہ انہیں زیادہ ہے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. اور اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوئی کہ طلاق دے دی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے گھر میں تمہاری کیا، بلکہ بات کہنے کا مطلب تو ان کا یہ تھا کہ دنیا میں ہی تمہاری جگہ نہیں رہے گی. فرمایا میں سر اتار دوں گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑ دیا. اس لیے فضل اللہ کا، اللہ نے فرمایا یوتی ہے من یشاء، ہم جسے چاہیں دے دیں، کوئی پوچھ تھوڑا ہی سکتا ہے. اور اسی طرح ایک یہ بھی اصول کی بات آپ سے عرض کریں، جو محروم ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز میں، خدا دوسری طرف کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے کہ لوگ اس پہ رشک کرتے رہ جاتے ہیں، اور وہ محروم جسے گنا جاتا ہے خدا کا فضل کسی اور چیز میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے. معذوری ہو گئی مثلا، تو معذور آدمی کہتا ہے کاش میرے پاؤں ہوتے، ہاتھ ہوتے، چلتا پھرتا. اللہ تعالیٰ کوئی اور حص اتنی بڑھا دیتا ہے، دماغ اتنا اچھا دے دیتا ہے کہ جو ہاتھ پاؤں والے ہیں رشک کرتے ہیں کہ کاش اس جیسا دماغ مل جاتا. تو اللہ کے ہاں محرومی نہیں، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اس چیز کو. واللہ واسع علیم، اللہ کے ہاں وسعت بھی ہے، علم بھی. اور